نمبر 4، یہ بہت خاص بات، خاص تو سبھی ہے لیکن یہ لرزہ دینے والی روایت ہے کہ کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانے سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیں، امام طبرانی اس کو لکھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی پاک دامن پر اگر تم زنا کی تہمت لگاؤ گے اور تم نے 100 سال کا عمل کیا ہے تو بھی اللہ تمہاری 100 سال کی عبادت کو برباد کر دے گا۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہے؟ اس کا اس سے چکر چل رہا ہے، اس سے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ فلانی کا فلانی کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ کسی پر کسی کے حوالے سے یہ بات کرنا کہ اس نے بدکاری کی ہے، کب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بدکاری کی ہے؟ آپ نے اس کو بدکاری کرتے وقت ایسے دیکھا ہے جیسے سوئی کے سوراخ میں دھاگا دیکھا جاتا ہے۔ جب تک آپ نے ایسے نہیں دیکھا آپ کہہ نہیں سکتے، اور ایسے دیکھ لیا اب بھی اسلام کہتا ہے کہ پردہ ڈالنا واجب ہے۔ اگر تو نے اس کے عیب پہ پردہ ڈالا تو اللہ تیرے عیب پہ پردے ڈالے۔ لیکن یہاں تو کھوج کھوج کے نکالتے ہیں یہ کس کا کیا ہے، کس کا کیا ہے، اور زنا کی تہمت کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن لوگ بس بکتے رہتے ہیں۔ اور حدیث سنیں، 100 سال عبادت کی ہم نے، بتائیں 100 سال ہم نے عبادت کی ہے اور کر بھی سکتے ہیں۔ اگر 100 سال عمر مل جائے تو بھی کر سکتے ہیں عبادت۔ آج 50 سال تو سونے میں جائیں گے، 25 سال تو ادھر ادھر چلے جائیں گے، اور 25 سال بھی اگر عبادت ہوئی، 100 سال کی عمر میں 25 سال عبادت نہیں کر پاتے تو 100 سال کی عبادت کہاں کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پاک دامن پر تہمت لگائے زنا کی، اللہ اس کی 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 100 سال تک رہ کر زندہ رہے، رات دن عبادت کرے، سجدے میں زندگی کو گزار دے، اور ایک جملہ کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ اس نے تو زنا کیا تھا اور وہ زانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یعنی دیکھو اس کو کہتے ہیں محنت کرو اور ضائع کرو، محنت کرو، یہی تو ہے، پاگل پن ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ گناہ بے لذت ہے کہ نہیں؟ منہ اٹھایا کسی کے بارے میں کچھ بک دیا۔ اگر خواتین تک یہ بات پہنچی ہے، میں ان سے کہتا ہوں میری بہنوں سے کہ بہت محتاط، یہ زبان ہے، زبان، اس زبان سے ہی لوگ کثرت سے 80% لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اس زبان کا محتاط استعمال کرو، بہت زیادہ بک بک نہ کیا کرو، اور بولو بھی تو تول کر کے بولا کرو۔ لوگوں کو بولنے کا بہت شوق ہے، اور یاد رکھنا جو جتنا بولے گا وہ اتنا پھنسے گا، جو جتنا کم بولے گا وہ اتنی عافیت میں رہے گا۔ من سکت نجات، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ بلکہ خاموش لوگوں سے اللہ بہت پیار کرتے ہیں۔ کم بولو یہ اچھی بات کرو، اللہ کا ذکر کرو، کم بولو۔ دیکھو بزرگان دین بہت کم بولتے، پورے دن حجرے میں رہتے تھے، جب حجرے سے باہر نکلتے تھے 5 منٹ بولتے تھے پھر اندر چلے جاتے تھے۔ بہت ان کی زندگی میں بہت کم گفتگو تھی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل ملفوظات جمع کیے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ 60-70 صفحات کی ایک کتاب بنی، بس 97 سال تک کی زندگی گزاری، اور ہم بولتے ہی رہتے ہیں، کچھ کا کچھ بولتے ہیں۔ اور اگر کوئی عزتدار آدمی یا کوئی عہدے والا آدمی مل گیا تو سوچتے ہیں کہ کیا ایسا بول دے کہ ہم اس کے دل میں گھس جائیں۔ بھائی بولنے سے دل میں نہیں گھستا کوئی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، میں جس کے لیے چاہتا ہوں محبت پیدا کرتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں نفرت پیدا کرتا ہوں۔ تول کے بولا، زیادہ بولنے والوں کی عزت نہیں، اور زیادہ بولنے والا پھنسے گا۔ اس سلسلے میں بہت اچھی حکایت ایک بزرگ نے لکھی ہے۔ ایک توتی تھی، توتی سمجھتے ہیں؟ بلکہ توتی نہیں، توتی تھی۔ توتی اور توتی میں فرق ہے۔
توتی جو ہوتی ہے وہ مٹھو کی مادہ کو طوطے کی مادہ کو توتی کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے توتی۔ جب توت کا موسم ہوتا ہے نا، یہ پھل ہے توت، اس کا موسم ہوتا ہے تو یہ بولتی ہے، اور بولتی ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے جب بولتی، اور جنگل میں بولتی ہے تو اور اچھا لگتا ہے۔ بلکہ جب ایک بات بتاؤں، جب یہ بولتی ہے تو سارے پرندے چپ ہو جاتے ہیں، اسی لیے جب کسی کی مقبولیت بتانا ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کا تو توتی بول رہا ہے، مطلب کیا؟ اس کے بولنے کے آگے سب چپ کر چکے، تو وہ توتی تھی۔ تو توتی کو ایک مالدار نے قید کر لیا، اب یہ قید تھی، پریشان تھی، قید تھی، پریشان تھی۔ ایسے پریشانی کے عالم میں اس کا جو مالک تھا وہ سفر پہ روانہ ہوا اس علاقے کی طرف جہاں بہت سی توتیاں رہتی تھی، تو اس نے کہا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں، تمہیں کوئی پیغام دینا ہو تو دے دو۔ یہ فرضی کائنات ایسی بیان کی جاتی تاکہ اس سے عبرت ہو۔ تو کہا کہ میں کیا پیغام دوں کہ میرا حال تو بس یہ ہے کہ میں قید ہوں، لیکن کسی سے ملنے جلنے سے معذور ہوں، اگر ہو سکے تو میری برادری تک اتنا پیغام دینا کہ کوئی آئے تو صحیح، ملے تو صحیح، مجھ سے میری خیر خبر تو لے۔ وہ گیا جنگل میں اور بہت سی توتیاں دیکھی، تو کہا میرے گھر میں ایک توتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ تم اس کی خیر خبر لو۔ تو اس میں سے ایک توتی جو ہے وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ جس پنجرے کے اندر یہ توتی قید تھی، دونوں نے کچھ بولنا شروع کیا۔ اب کیا بولا؟ وہ تو توتی بول رہی تھی، یہ سوداگر صاحب کچھ سمجھ نہ سکے، البتہ اس نے جو کہا، اس نے جو کہا، اس نے جو کہا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ البتہ ہوا یہ، اس دن کے بعد سے توتی نے بولنا بند کر دیا۔ اب بولنا بند کر دیا تو یہ جناب پریشان ہو گیا کہ یار یہ بولتی کیوں نہیں، بولتی کیوں؟ کہتا ہے بولتی کیوں نہیں، یہ لاکھ کہ بولتی کیوں نہیں، بولتی نہیں، بولتی نہیں۔ تو ایک دن آیا، اس نے کہا اس کو بولنے کی وجہ سے میں نے رکھا تھا، بہت اچھا لگتا تھا اس کا بولنا، لیکن آج یہ بولتی نہیں تو اب یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ تو اس کا پنجرا کھولا، اس کو اڑا دیا، اڑ کر کے وہ دیوار پہ بیٹھی، اور اب اس نے بولنا شروع کیا۔ کہا تو نے پہلے کیوں نہیں بولا؟ تو کہا کہ وہ جو میری سہیلی آئی تھی نا، میں نے اس سے کہا دیکھ میں کیسے پھنسی ہوئی ہوں، پریشان ہوں، آزادی نہیں ملتی مجھے، میں نکلتی نہیں یہاں سے۔ تو اس نے کہا کہ تو بولتی بہت ہے اس لیے پھنسی ہوئی ہے، چپ ہو جا تو آزاد ہو جائے۔ میں نے بولنا بند کر دیا، میں آزاد ہو گئی۔ کم بولو، اور جب بولو تو تول کر، جو جتنا بولے گا اتنا پھنسے گا۔ تو پاک دامن پر تہمت مت لگاؤ، اس سے اعمال اگر 100 سال کی عبادت کی تو وہ بھی برباد ہو جائے گی۔